بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ اردو میں تشریح کتنی ہی لمبی لکھ لو ایگزامینر پورے نمبر نہیں دیتا؟ اصل مسئلہ لمبائی یا زیادہ لکھنے کا نہیں بلکہ طریقہ کار کا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم 4 ایسے اصول سیکھیں گے جن سے آپ کو تشریح میں پورے نمبر ملیں گے۔ تشریح سے کیا مراد ہے؟ تشریح کا مطلب کسی بھی مشکل یا جامع پیراگراف کو آسان اور عام فہم زبان میں کھول کر بیان کرنا تاکہ ہر قاری اسے بآسانی سمجھ سکے۔ یعنی تشریح ہوتا کیا ہے؟ ٹھیک ہے۔ امتحان میں تشریح کی اہمیت۔ مکمل نمبر حاصل کرنے کا ذریعہ۔ اردو پرچے میں پیراگراف کی تشریح اہم سوال ہوتا ہے۔ اگر اصولوں کے مطابق لکھا جائے تو طالب علم اس سوال میں پورے نمبر حاصل کر سکتے ہیں۔ تحریری صلاحیت میں اضافہ۔ اس مشق سے طلبہ میں ذخیرہ الفاظ بڑھتا ہے، فکر روشن ہوتی ہے اور خود سے اردو کے خوبصورت جملے بنانے کا فن حاصل ہوتا ہے۔ پہلا قدم یعنی پیراگراف کو پڑھنا۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ غور سے 2 بار پیراگراف کو پڑھنا ہے۔ پیراگراف کو کم از کم 2 بار توجہ سے پڑھنے کے بعد آپ نے اس کا بنیادی مفہوم جو ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ یعنی پہلے آپ نے 2 پیراگراف کو 2 ٹائمز ریڈ کیا، اس کے بعد اس کے اندر جتنے بھی مشکل الفاظ ہیں ان کو آپ انڈر لائن کرتے جائیں گے اور پیراگراف کا مرکزی نقطہ ذہن میں واضح کریں گے۔ تشریح کے بنیادی اجزاء کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلے حوالہ متن یعنی سبق کا عنوان اور مصنف کا نام درست لکھنا۔ جب آپ پیراگراف ریڈ کرتے ہیں تو آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ کون سے سبق سے ہے اور اس کا رائٹر کون ہے۔ اسی طرح نیکسٹ ہے سیاق و سباق، پیراگراف سے پہلے اور بعد کے حالات کا خلاصہ۔ جیسے اکثر اگر آپ کوئی ڈرامہ دیکھ رہے ہیں تو اس کی اگر کوئی قسط درمیان سے آپ کے ساتھ بیٹھا کوئی ساتھی دیکھ رہا ہے تو اس کو انٹرسٹ نہیں پیدا ہوگا جب تک اس ڈرامے سے پہلے اس قسط سے پہلے اس ڈرامے میں کیا چل رہا ہے یہ آپ اس کو نہیں بتائیں گے۔ یہ سیاق و سباق کہلائے گا۔ یعنی پیراگراف جو آپ کے سامنے ہے اس سے پہلے اور بعد کے حالات کا خلاصہ یعنی آپ نے مختصر کر کے اس کو سمجھنا ہے۔ اصل تشریح۔ اب ہم تشریح کی جانب بڑھتے ہیں۔ پیراگراف کو آسان الفاظ میں لیکن تفصیل سے لکھنا۔ پہلے آپ نے حوالہ متن دیکھنا ہے، پھر سیاق و سباق اور دین اصل تشریح۔ حوالہ متن کیسے لکھیں؟ سبق کا پورا اور بالکل درست نام مارکر سے واضح لکھیں۔ مصنف کا نام بغیر غلطی کے لکھیں۔ مثلاً مولانا الطاف حسین حالی، تو جب یہ رائٹر کا نام لکھ رہے ہیں تو اس میں کوئی مسٹیک نہیں ہونی چاہیے۔ خوش خطی کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے اور اس کے ساتھ خط کشیدہ الفاظ کے معنی یعنی جتنے بھی الفاظ آپ نے انڈر لائن کیے ہیں ان کے آپ نے معنی خوبصورت کر کے لکھنے ہیں۔ نیکسٹ سیاق و سباق کا قانون یعنی اس کا کیا طریقہ ہے۔ سیاق کا مطلب ہے پیراگراف سے پہلے کیا بات ہوئی اور سباق کا مطلب ہے بعد میں کیا بات ہوئی۔ چونکہ آپ کی بک سے وہ پیراگراف آیا ہوا ہے اور آپ نے بک کا وہ چیپٹر پڑھا ہوا ہے، اس لیے آپ کو اس پیراگراف کو جب 2 ٹائمز ریڈ کریں گے تو سمجھ آ جائے گی کہ اس پیراگراف کے پہلے کیا تھا اور بعد کیا بات ہوئی تھی۔ خلاصہ۔ اس میں سبق کا مختصر تسلسل پیش کیا جاتا ہے، یعنی سبق کا حوالہ دے کر اس کا مختصراً پیش کیا جاتا ہے خلاصہ۔ طوالت یعنی کہ کتنا لمبا یا طویل ہونا چاہیے۔ سیاق و سباق 8 سے 12 سطروں سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ اصل تشریح کا طریقہ کیا ہے؟ زبان بالکل سادہ ہونی چاہیے، یعنی مشکل الفاظ ختم کر کے ان کی جگہ آپ نے ان کے مترادف الفاظ کا استعمال کرنا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ پیراگراف کے اندر جتنے بھی مشکل الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ آپ نے دوبارہ نہیں لکھنے بلکہ ان کی جگہ ان کے معنی یا مترادف الفاظ آپ استعمال کریں گے۔ طوالت کو بڑھانا یعنی اس کی لمبائی کو۔ اصل پیراگراف اگر 4 لائنوں کا ہے تو تشریح 8 سے 10 لائنوں پر ہونی چاہیے، یعنی آپ نے اس کو مزید کھول کر بیان کرنا ہے۔
مسالے اور حوالہ جات یہ ایک لازمی جز ہے، اس کو آپ نے کبھی نہیں بھولنا ہے، یعنی جہاں جہاں ضرورت ہوگی آپ نے کوئی مناسب شعر یا قرآنی آیت کا ترجمہ شامل کرنا ہے، کسی کا قول اگر آپ شامل کرنا چاہتے ہیں وہ بھی اس پیراگراف کی تشریح کے حوالے سے آپ بیان کر سکتے ہیں، اور اسی طرح کوئی حدیث اگر آپ کے ذہن میں ہے اس پیراگراف سے ریلیٹڈ تو وہ بھی آپ بیان کر سکتے ہیں۔ امتحان میں کیا کن ادایات کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے، یعنی ایک تو آپ نے مارکر کا استعمال کرنا ہے، اور مارکر کا استعمال صرف آپ کریں گے تشریح اور حوالہ متن وغیرہ لکھنے کے لیے آپ نے نیلے یعنی بلو کلر کے مارکر کا استعمال کرنا ہے۔ اسی طرح املا کی درستی، املا اور الٹنے پلٹنے والے جملوں کی غلطیوں سے پرہیز کریں تاکہ نمبر نہ کٹیں، یعنی جب آپ لکھ رہے ہیں تو آپ کی املا بالکل ٹھیک ہونی چاہیے، جس کو ہم انگلش میں اسپیلنگ جو لفظ استعمال کرتے ہیں اگر نہیں کریکٹ ہوں گے تو آپ کا وہ ورڈ کسی کام کا نہیں۔ اسی طرح اردو میں بھی املا کا درست ہونا بہت ضروری ہے۔ پیراگرافنگ، تشریح کو 2 یا 3 چھوٹے پیراگرافوں میں تقسیم کریں تاکہ دیکھنے میں خوبصورت لگے، کیونکہ جب بھی آپ کوئی نثر کا حصہ لکھتے ہیں تو اس کو ہمیشہ آپ نے پیراگراف میں ہی لکھنا ہے، اور پیراگراف کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ پہلی سطر سٹارٹ کریں گے تو 2 یا 3 فنگر گیپ چھوڑ کر آپ نے پہلی لائن کو لکھنا ہے، اس کے بعد دوسری تیسری اور اینڈ کریں گے تو نیکسٹ پیراگراف سٹارٹ کرنے کا بھی یہی طریقہ ہوگا۔ تو آپ نے اس کے اندر خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے پیراگرافنگ کا خیال رکھنا ہے۔ امتحان میں تشریح حل کرنے کا ٹائم ٹیبل آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، یہ نہ ہو کہ ایک سوال جو 5 نمبر کا ہوتا ہے وہ آپ اس پر زیادہ ٹائم صرف کر دیں اور باقی کے لیے آپ کے پاس ٹائم کم بچے۔ تو اس کے لیے پیراگراف پڑھیں اور عنوان اور مصنف یاد کرنے کے لیے 1 منٹ کافی ہے۔ اسی طرح حوالہ متن اور الفاظ معنی مارکر سے تحریر کرنے کے لیے آپ نے صرف 2 منٹ لینے ہیں۔ سیاق و سباق کو یعنی مختصر کر کے لکھنا ہے آپ نے، اس کے لیے 3 منٹ انف ہیں۔ اسی طرح اصل تشریح جب آپ لکھیں گے جس کے اندر آپ نے محاورے، حوالہ جات، کوئی شعر، حدیث، قول یا قرآنی آیت کا ترجمہ لکھنا ہے تو اس کے لیے آپ نے 8 منٹ لینے ہیں، یعنی یہ ٹائم آپ نے اپنے مائنڈ میں ایک کوسچن کے لیے رکھ لینا ہے۔ ان اصولوں پر عمل کرتے ہوئے آپ اچھے طریقے سے پیراگراف کی تشریح کرنا سمجھ چکے ہوں گے، اور اگر آپ کو یہ طریقہ سمجھ آ گیا ہے تو کسی بھی پیراگراف کی تشریح آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگی۔ تو عزیز طلباء و طالبات، طریقہ کار تو آپ نے سیکھ لیا، لیکن اصل نمبر مشق یعنی پریکٹس سے ملیں گے۔ اپنے درسی کتاب کا کوئی بھی ایک پیراگراف اٹھائیں، ان اصولوں کو سامنے رکھ کر تشریح لکھیں اور کمنٹ سیکشن میں مجھے پہلا جملہ ضرور لکھ کر بھیجیں۔ اس طریقے کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جو تشریح سے ڈرتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو تک، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔